بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی گاؤں میں ایک بہت ہی غریب شخص رام لال رہتا تھا۔ رام لال بالکل سیدھا سادہ اور ان پڑھ انسان تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی فصل گاؤں کے ساہوکار کو بیچ دیتا۔ ایک دفعہ اس کے کھیتوں میں فصل بہت اچھی ہوئی۔ اس نے سوچا کہ اب کی بار فصل شہر جا کر بیچوں گا، وہاں اس کی اچھی قیمت ملے گی۔ کچھ دن بعد وہ فصل کی کٹائی کر کے شہر لے کر آ گیا۔ واقعی اسے اس بار شہر میں فصل کی بہت اچھی قیمت مل گئی۔ پھر کسان خوشی خوشی اپنے گاؤں کی طرف واپس چل پڑا۔ راستے میں دو ٹھگ اس کے پیچھے لگ گئے۔ پھر باتوں ہی باتوں میں انہوں نے پتہ لگوا لیا کہ کسان پہلی دفعہ شہر آیا ہے۔ تینوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ یکدم ایک ٹھگ جس کا نام ارجن تھا ان کا ساتھ چھوڑ کر دوسرے راستے سے جانے لگا۔ یہ دیکھ کر دوسرا ٹھگ راہل اس کو ڈانٹتے ہوئے کہنے لگا، تم کہاں جا رہے ہو؟ تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے اور میری خدمت کرو گے۔ نہیں، مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ، میں اپنے گھر جا رہا ہوں۔ پہلے ٹھگ ارجن نے کہا اور پھر وہ تیزی سے چلا گیا۔ اگر تم مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہو تو ضرور چلے جاؤ۔ دوسرے ٹھگ راہل نے کہا اور زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا۔ اس کی ہنسی دیکھ کر کسان کو بہت حیرت ہوئی۔ آپ اس طرح کیوں ہنس رہے ہیں؟ کسان رام لال نے پوچھا۔ میں اس کی بیوقوفی پر ہنس رہا ہوں۔ وہ سوچ رہا ہے کہ مجھے چھوڑ کر جا سکتا ہے۔ دوسرے ٹھگ راہل نے کسان سے کہا اور پھر دوبارہ زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا۔ وہ تو آپ کو چھوڑ کر چلا گیا ہے، آپ بیکار میں ہنس رہے ہیں، کسان نے پھر کہا۔ کسان کو ٹھگ کی باتیں عجیب لگ رہی تھیں۔ راہل نے کسان کی باتوں کا کوئی جواب نہ دیا اور مسلسل ہنستا رہا۔ تھوڑی دیر بعد جب پہلا ٹھگ ایک موڑ پر پہنچ کر غائب ہو گیا تب دوسرے ٹھگ راہل نے اپنی جیب سے موبائل نکالا۔ کسان نے آج سے پہلے کبھی موبائل نہیں دیکھا تھا۔ اس کو موبائل کے بارے میں کچھ بھی علم نہ تھا۔ ٹھگ نے موبائل کسان کے سامنے لہراتے ہوئے کہا، میں ایک جادوگر ہوں، میری مرضی کے بغیر کوئی مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ میں نے اس بدماش کو جادوئی ڈبیا میں بند کر لیا ہے۔ اتنی چھوٹی سی ڈبیا میں اتنا بڑا آدمی بھلا کیسے آ سکتا ہے؟ کسان نے حیرانی کے عالم میں پوچھا۔ کیا دیکھنا چاہو گے اسے؟ ہاں بالکل، کسان نے فوراً جواب دیا۔ تو لو پھر دیکھو۔ اور پھر اس نے موبائل میں ایک ویڈیو شروع کر دی۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، نکالو اس ڈبیا سے، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، میرے آقا مجھے چھوڑ دو، مجھ پر مہربانی کرو۔ موبائل کی اسکرین پر ایک ویڈیو کلپ چل رہا تھا۔ اس میں پہلا ٹھگ جو شروع میں غائب ہو گیا تھا چیخ چیخ کر رحم کی بھیک مانگ رہا تھا۔ کسان نے بوتل میں جن کی کہانیاں تو سنی تھی، اس نے پہلی بار عجیب و غریب اور انوکھی ڈبیا میں انسان کو قید رحم کی بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تھا تو وہ پریشان ہو گیا۔ اسے پہلے تو یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے تھا تو اسے بھروسہ ہو گیا کہ سامنے کھڑا آدمی کوئی بہت بڑا جادوگر ہے۔ کسان نے ٹھگ راہل سے کہا، بھائی صاحب اسے چھوڑ دیجئے، وہ بہت رو رہا ہے، اس ڈبیا میں قید ہونے کے بعد کوئی بھی باہر نہیں آ سکتا۔ اور پھر بولا، خیر فکر کرنے کی کوئی بات نہیں، وہ قید ہو گیا تو کیا ہوا، مجھے تم مل گئے ہو، اب تم زندگی بھر میرے ساتھ رہ کر میری خدمت کرنا۔ ٹھگ کی یہ بات سن کر کسان بری طرح گھبرا اٹھا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، میری بیوی اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے ان کی دیکھ بھال کرنی ہے، میں بھلا آپ کے ساتھ کیسے رہ سکتا ہوں؟
اگر تم میرا کہنا نہیں مانو گے تو تمہیں بھی جادوئی ڈبیا میں قید کر دوں گا۔ ٹھگ نے کسان کو دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ اب تو کسان بہت خوف زدہ ہو گیا اور ٹھگ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گڑگڑاتے ہوئے رحم کی بھیک مانگنے لگا۔ اسے روتا پیٹتا دیکھ کر ٹھگ نے کہا، میں ایک شرط پر تمہیں چھوڑ سکتا ہوں، آپ صرف حکم کریں، مجھے آپ کی ساری شرطیں منظور ہیں۔ میں جادوؤں کے دیوتا کا ایک مندر بنوا رہا ہوں، اگر تم اپنے سارے پیسے اس مندر کے لیے دان کر دو تو میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ ٹھگ نے اپنی شرط بتاتے ہوئے کہا۔ بیچارہ کسان کیا کرتا؟ کسان ڈر کے مارے اپنی ساری رقم ٹھگ کے حوالے کر دی اور گرتا پڑتا وہاں سے بھاگ گیا۔ اس کے جانے کی دیر تھی کہ پہلا ٹھگ واپس آ گیا۔ دراصل ان دونوں ٹھگوں نے پہلے سے ہی ایک ٹھگ کے رونے چلانے کی ویڈیو بنا لی تھی، پھر اسے دکھا کر ان دونوں نے کئی اور دیہاتیوں اور کسانوں کو لوٹ لیا تھا۔ بدحال کسان خالی ہاتھ اپنے گھر لوٹا، پھر اس نے اپنے گھر والوں کو سارا واقعہ سنایا۔ خوش قسمتی سے اس وقت کسان کا بھانجا راجویر، جس کا باپ ملازمت کی وجہ سے شہر شفٹ ہو گیا تھا، شہر سے آیا ہوا تھا۔ وہ اس وقت 7ویں کلاس میں پڑھتا تھا، اس لیے اسے موبائل کے بارے میں معلومات تھی۔ اس نے کہا، ماموں، ایسی کوئی جادوئی ڈبیا نہیں ہوتی، لگتا ہے کسی نے آپ کو موبائل پر ویڈیو دکھا کر لوٹ لیا ہے۔ کسان جہاں رہتا تھا وہاں تک موبائل کا نام و نشان بھی نہیں پہنچا تھا۔ کسان موبائل کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ جب اس کے بھانجے نے اسے یہ سب کچھ بتایا تو پوری بات سمجھ آنے پر اس کی کھوپڑی گھوم گئی اور اس نے ٹھگوں کو سبق سکھانے کا پورا ارادہ کر لیا۔ پھر دوسرے روز وہ پھر سے شہر کی طرف چل دیا۔ کسان کئی دنوں تک سڑکوں کے چکر کاٹتا رہا، لیکن دونوں میں سے کوئی ٹھگ دکھائی نہ دیا۔ پھر اچانک ایک دن اناج کے بازار میں اسے موبائل والا ٹھگ نظر آ گیا۔ کسان کو دیکھتے ہی وہ ٹھگ وہاں سے کھسکنے لگا، لیکن کسان نے لپک کر اس کا راستہ روک لیا اور ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، جادوگر صاحب، مجھے آپ سے بہت ضروری کام ہے۔ تمہیں مجھ سے کیا کام ہے؟ ٹھگ نے حیرت سے پوچھا۔ گاؤں میں میرا ایک دشمن ہے، آپ چل کر اسے ڈبیا میں بند کر لیجئے۔ کسان نے التجا کی۔ میں بھلا اسے کیسے بند کر دوں؟ ٹھگ نے پوچھا۔ میں آپ کو اس کام کے لیے ڈھیر سارے پیسے دوں گا، کسان نے یقین دلایا۔ ٹھگ نے سمجھا یہ بہت بڑا بے وقوف ہے، اسے اچھی طرح سے ٹھگا جا سکتا ہے۔ یہی سوچتے ہوئے کسان کے ساتھ چلنے پر راضی ہو گیا اور پھر اس نے کہا، بھائی، آج کل میری ڈبیا میں جگہ بہت کم بچی ہے، اگر کہو تو میں اس آدمی کی آتما کو اس میں قید کر لیتا ہوں، کیونکہ اگر اس ڈبیا میں کسی آدمی کی آتما قید ہو جاتی ہے تو پھر وہ کسی کام کا بھی نہیں رہ جاتا۔ کسان نے اس کی بات مان لی۔ پھر وہ دونوں گاؤں کی طرف چل پڑے۔ ٹھگ نے سوچا، میں اس آدمی کی ویڈیو بنا کر کسان کو دکھا دوں گا، پھر وہاں سے 9 2 11 ہو جاؤں گا۔ گاؤں پہنچ کر کسان نے کہا، جادوگر بھیا، میرے پاس بھی ایک بہت بڑی ڈبیا ہے اور میں اس میں جس کو بھی بند کر دیتا ہوں وہ زندگی بھر اسی میں گول گول گھومتا رہتا ہے۔ کیا آپ اس ڈبیا کو دیکھنا چاہیں گے؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں؟ ٹھگ نے جلدی سے کہا۔ اسے ایسا لگا جیسے کسان کوئی بہت بڑی بے وقوفی کی بات کرنے لگا ہے۔ کسان کے گھر کے پیچھے تیل نکالنے والا کولو لگا ہوا تھا۔ کسان ٹھگ کو لے کر وہاں پہنچا۔ ایک بیل کولو میں جتا ہوا تھا، کولو گول گول گھوم رہا تھا۔ کسان کا بھانجا راجویر بھی وہاں کھڑا تھا۔ ٹھگ کو دیکھتے ہی راجویر نے کولو سے بیل نکال دیا اور کسان سے بولا، ماما چلو، اپنا جادو دکھایا جائے۔ یہ سنتے ہی کسان نے ٹھگ کی گردن پکڑ لی اور اسے کولو کے ساتھ باندھ دیا۔ پھر اس کی پیٹھ پر ڈنڈا مارتے ہوئے بولا، چل بیٹا، اب زندگی بھر اسی میں گول گول گھوم،
اب تو ٹھگ کی حالت خراب ہو گئی۔ وہ بہت رویا، چلایا، لیکن کسان نے اس کی ایک نہ سنی۔ وہ ٹھگ کی پیٹھ پر ڈنڈے برساتا رہا۔ مجبوراً ٹھگ کو کولو گھمانا پڑا، لیکن 3-4 چکر گھمانے کے بعد ہی وہ لکھڑا کر گر پڑا۔ کسان نے اسے دوبارہ پیٹنا شروع کر دیا۔ تب ٹھگ روتے ہوئے بولا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہاری ساری رقم واپس کر دوں گا۔ مجھے صرف اپنے نہیں بلکہ آج تک تم نے جو بھی روپے لوٹے ہیں وہ سب چاہیے۔ کسان نے غصے سے اپنی شرط بتائی۔ ٹھیک ہے، میرے ساتھ شہر چلو، میں تمہیں سارے روپے دے دوں گا۔ ٹھگ نے کہا، مجھے بیوقوف سمجھتے ہو؟ کسان نے ٹھگ کی پیٹھ پر ایک اور ڈنڈا مارتے ہوئے کہا، چلو اپنے دوست کے نام خط لکھو کہ ایک آدمی ہمیشہ کے لیے گاؤں چھوڑ کر شہر میں رہنے کے لیے جا رہا ہے، اور اس وقت وہ اپنے گاؤں کی پوری زمین اور جائیداد کوڑیوں کے دام بیچنا چاہتا ہے۔ اس لیے تم شہر کی ساری زمین اور جائیداد بیچ کر گاؤں چلے آؤ۔ ہم گاؤں کی پوری زمین خرید لیں گے، بعد میں اسے مہنگے داموں بیچ کر اچھا منافع کما لیں گے۔ ٹھگ تو کسان کو بیوقوف سمجھ رہا تھا، لیکن کسان تو ان ٹھگوں کا بھی استاد نکلا۔ ٹھگ بہت پریشان ہو گیا۔ اس کے پاس اس کے علاوہ جان بچانے کا اور کوئی طریقہ نہ تھا، اس لیے مرتا کیا نہ کرتا، اسے اپنے دوست کو جھوٹا خط لکھنا ہی پڑا۔ کسان نے ٹھگ کے دوسرے دوست ارجن کا مکمل پتہ پوچھ کر خط راجویر کے باپ کو شہر بھجوا دیا۔ راجویر کے باپ نے وہ خط اس ٹھگ تک پہنچا دیا۔ ٹھگ نے جیسے ہی وہ خط پڑھا، اس کی تو باچھیں کھل اٹھی۔ اس نے کہا، ایک ہفتہ ہمارے ہاں رک جاؤ، میں سب کچھ بیچ کر تمہارے ساتھ ہی گاؤں چلتا ہوں۔ شہر میں موجود ٹھگ نے جلدی ایک ہفتے کے اندر ہی اپنی ساری زمین اور جائیداد بیچ ڈالی اور ساری رقم لے کر گاؤں پہنچا۔ جیسے ہی ٹھگ نے گاؤں میں قدم رکھا، کسان نے اسے بھی دبوچ لیا اور کہا کہ چلو میں بھی تمہیں ایک جادو دکھاتا ہوں، اور اس کو بھی پکڑ کر موبائل والے ٹھگ کے ساتھ کولو میں باندھ دیا اور پھر اس کی بھی جم کر پٹائی کی۔ پھر اس نے ٹھگ سے ساری رقم لے کر اس میں سے اپنے پیسے نکال لیے اور باقی رقم گاؤں کے مکھیا کو دے دی۔ مکھیا نے دونوں ٹھگوں کو پولیس کے حوالے کر دیا اور باقی روپیہ حکومت کے خزانے میں جمع کرا دیا۔ دیکھا دوستو، اس لیے کہتے ہیں کہ کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ اگر وہ کسان ہمت ہار کر بیٹھ جاتا تو کبھی بھی وہ ان ٹھگوں کو پکڑ نہ پاتا اور اپنی رقم واپس حاصل نہ کر پاتا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔